ساتھ مل کے نکالیے. پہلا یوحنا کا خط ہے، یوحنا کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 4 5ویں آیت مقدسہ. دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی، بڑے غور سے اس کو آپ سنیے گا. لکھا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے. کس سے پیدا ہوا ہے جی؟ وہ دنیا پر غالب. کیا لکھا ہے جی؟ بائبل جن کے پاس ہے کیا لکھا ہے؟ وہ دنیا پر غالب آتا ہے. اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے. دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. خدا کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. عزیزو، یوحنا رسول، خدا کا بندہ، بائبل مقدس کے اندر اس نے نئے عہد کے اندر 5 کتابیں لکھی. کتنی جی؟ میرے ساتھ ذرا رہے ہیں، مجھے سب کے چہرے نظر آ رہے ہیں جو میرے ساتھ ہے بھی اور جو نہیں بھی، جو شاید ابھی بھی کسی سوچ میں بیٹھے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ سوچوں سے نکلے اور موجودہ دور کے اندر خدا کے کلام کی آواز کو سنیں. تو کتنی کتابیں لکھی جی؟ کسی کو پتا کون کون سی؟ کتنے پوچھے ہیں؟ کس نے پوچھنا ہے؟ کبھی پوچھا ہم نے پاسٹر سے کہ یہ متی کی انجیل کس نے لکھی؟ سوچے ذرا سب سوچے. بہن نے محنت کی ہے، تھوڑا بتایا، آپ بھی بتائیں. ایک تو انہوں نے ٹھیک بتا دی جی، مکاشفہ. اور 3 خط لکھے بھائی نے بتایا. ہم 3 خط پڑھے ہیں جی، تینوں میں سے ایک خط آپ کے سامنے کھلا بھی ہوا ہے. 3 خط، یہ ہوگی 4 ہوگی، 5ویں کون سی ہے؟ آواز ٹھیک ہے؟ یہ اونچی بولو. یوحنا کی انجیل. ٹھیک ہے جی. کون سی؟ پہلی جو ہے وہ یوحنا کی انجیل ہے. اور یہ انجیل یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کرتی ہے. اس انجیل کے اندر خدا کی الوہیت کو بہت خاص طور سے بیان کیا ہے. پھر یہ 3 خطوط ہیں جس کے اندر بلیورز کو، ایمانداروں کو، نجات یافتہ کو، نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگوں کو لکھا گیا ہے کہ وہ کس طرح جو سو گئے ہیں وہ جاگ جائیں. جو ایماندار سو گئے ہیں روحانی اعتبار سے وہ جاگ جائیں، اور جو جاگے ہوئے ہیں
وہ تیار ہو جائیں کہ ہمارا بچانے والا، ہمارا چھڑانے والا خداوند آ رہا ہے۔ وہ کیا کریں؟ تیار ہو جائیں۔ تو یہ ایک اویئرنس ہے، ان خطوط کا لکھنے کا مقصد جو ہے وہ اویئر کرنا ہے، محتاط کرنا ہے کہ بدعتوں سے بچیں، بدعتی تعلیموں سے بچیں، بدعتی سوچوں سے بچیں، غلط خیال، غلط مکاشفے، غلط سوچیں لیے ہوئے جو منالی کر رہے ہیں اس دور کے اندر بھی اور آج کے دور کے اندر بھی۔ یہ خطوط آپ گھروں میں جا کے پڑھیے گا، آپ کو بہت سی ایسی باتیں ملیں گے، ایسے مکاشفے ملیں گے جو آپ کے کئی غلط خیالوں کو ٹھیک کرے۔ سو میں نے کہا یہ خدا کا بندہ، خدا کا رسول یوحنا رسول، اسے رسولوں میں سے، تمام رسولوں میں سے محبت کا رسول کہا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس کا سٹائل جو تھا نا وہ ڈیفرنٹ تھا باقی رسولوں سے۔ اس کا سٹائل جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ سٹائل اس کا کیا تھا؟ اس کا طریقہ کیا تھا؟ کہ یہ یسوع مسیح کے سینے پر سر رکھ کر اس سے باتیں کرتا تھا۔ کتنی محبت تھی اسے اپنے روحانی قائد سے، روحانی لیڈر سے، اپنے روحانی باپ سے کس قدر اس سے محبت تھی، کس قدر اس کی نزدیکی تھی، کس قدر اس کی فیلوشپ تھی، اور جس قدر اس کی فیلوشپ تھی اسی قدر آسمان اس کے لیے کھل گیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا دیکھتا ہوں اور کسی نے مجھے آواز دی کہ اوپر آ جا، اور وہ اوپر آسمان میں روح میں چلا گیا، اور وہاں یسوع مسیح ناصری اس کے روحانی لیڈر نے اسے مکاشفہ لکھوا دیا۔ ہاللیلویہ۔ اس نے روح قدس کی تحریک سے مکاشفہ کی کتاب کو لکھ دیا۔ یسوع مسیح نے خود لکھوا دیا۔ وہاں جس میں آج بہت سے لوگ بہت سے سوالوں کے اندر 7 کلیسیاں، 7 نرسنگے، 7 پیالے، یہ سب کچھ، اور بیچ میں عورت کون ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، آخر زمانے کی ہر ایک چیز جس کے اندر شروع سے لے کر آخر تک ہر ایک چیز بتائی۔ تو یہ محبت کا رسول ہے، اس کے اندر محبت تھی، ایسی محبت نہیں جو یہودا اسکریوتی نے دکھائی۔ انہیں چومیا تے سی منہ، لیکن منہ چوم کے نا آج پھڑا بھی دیتا۔ ایسا نہیں تھا وہ، یہ ڈیفرنٹ تھا، یہ ہٹ کے تھا، یہ یہودا اسکریوتی کی مانند نہیں تھا کہ صبح اپنے ایک لیڈر نال تے شامی اپنے دوجے لیڈراں نال، اودے پھڑان دا ٹائم بھی پھر شام دا ہی سی۔ ابلیس جب اودے سمایا نا تو ٹائم کیڑا سی؟ شام دا، فسح کی شام تھی جب وہ کھانا کھانے بیٹھے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو یہ رسول ان خطوط کے اندر لکھ کیا رہا ہے، جو ہم نے اس 5ویں باب کی 4تھی آیت میں نے کہا یہ ایمانداروں کے لیے جو بات ہے، جو میسج ہے، کیا لکھا ہے؟ جو کوئی خدا سے پیدا ہونا کیا ہے؟ خدا سے پیدا ہونا کیا ہے؟ ویری گڈ، ویری گڈ، بہت سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ، ویری گڈ، اچھا جواب، ٹھیک جواب دیا آپ لوگوں نے۔ کیا ہے جی؟ نئے سرے سے، یعنی خدا سے پیدا ہونا، کس سے پیدا ہونا ہے؟ کہ کنے پیدا ہونا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ گے، اونچے ہاتھ۔ اچھا کئی بچے بھی چپ رہے ہیں، چلو انہوں نے معافی ہو، وہ غلطی نہ چپ رہے ہیں،
انہوں نے پتا نہیں ہے کہ نوے سرے تو پیدا ہونا، نجات یافتہ ہونا، بپتسمہ لینا ہے اور وہ تیرا، ٹھیک ہے جی؟ کیڑا بپتسمہ؟ ہاں، اے والا نہیں کہ جڑا دوجا اسی دیکھنے آ رہے ہیں۔ تو نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ ہیلو، نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ خدا سے پیدا ہونا۔ تو میں نے کہا کتنے خدا سے پیدا ہوئے ہیں؟ اب ہاتھ دکھائیں، ایمانداری کے ساتھ پورے پورے ہاتھ۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اور جو نہیں ہوئے ان کے لیے بھی خاص یہ میسیج ہے، اور جو ہوئے ہیں ان کے لیے بھی آج کا یہ میسیج پہلا یوحنا کا خط 5 باب کی 4 آیت سے، کہ یہاں لکھا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، آگے لکھا ہے وہ دنیا پر، سنیے یہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آ جاتا ہے، وہ آتا ہے اور آ جاتا ہے، لیکن دنیا پر غالب آنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا سے پیدا، اور کوئی طریقہ نہیں۔ دنیا کیا ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے، لیکن بائبل کے اندر دنیا کو 3 چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے: آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی یہ خواہشیں جو یسوع مسیح کے سامنے بھی آئی تھی۔ تو یہ ان کے لیے ہے کہ وہ کیا ہے؟ دنیا پر غالب آتے ہیں۔ ایمانداروں کی بات ہے، محبت کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ وہ غالب آ جاتے ہیں، وہ دنیا سے مغلوب نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کو مغلوب کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ ہلیلویا۔ سو یہ مغلوب کرنا ہے ہم، اس نے ہمیں اختیار دیا ہے جی کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کیا کرو؟ کچلو، اور دشمن کی کتنی ساری قدرت پر، یہ ادھی قدرت ہے، کتنی قدرت جی؟ آوازاں ساریاں بھی نہیں آ رہی، کتنی ساری قدرت پر کیا کرو؟ غالب آؤ۔ آدھی قدرت پر نہیں، ساری کی ساری، کس کی؟ دشمن کی۔ اور دشمن کون ہے؟ ابلیس دشمن۔ اور کیسے؟ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے ہلیلویا۔ زور تھانیاں اپنے خدا کے لیے۔ تو عزیزو، جو غالب وہی آئے گا جو خدا سے کیا ہے؟ پیدا ہوا ہے۔ اب سنیے، غالب وہ بھی آئے گا جس کے اندر لچک نہیں ہوگی، سمسن کی طرح۔ سمسون زبردست سورما، لیڈر، خدا کی قوت و قدرت سے معمور، کثرت سے خدا استعمال کر رہا تھا اس کو، اتنی اتھارٹی، اتنی بلیسنگ کہ فوج تے دور دی گل، کلا ہی فوجاں نوں ڈھیر کرن والا، فوجاں دی فوجاں مارن والا، کوئی اس کو چھو نہیں پاتا تھا، کوئی اس پر غالب نہیں آ پاتا تھا۔ حکمت خدا نے دی اس سے معمور کیا۔ حکمت کیا تھی؟ لومڑیاں نو پکڑیا، دو لومڑیوں کی دموں کو باندھا، ان کے اندر مشلے لگا دی، آگ لگا دی، اور دشمن کے کھیتوں میں چھوڑ دیا۔ پڑھیے گا قضات 15واں باب جا کے۔
اور دشمنوں کے سارے کھیل پاکستان چل حکمت، لیکن جدو اپنی آزمائش آئی تے آپ جا کے کسی لومڑی کی گول چ پہ گیا. سمجھ گئے ہو نا؟ دلیلا دی گول آزمائش آئی نا تو کہاں گر گیا؟ گناہ کے اندر. جس نے فوجوں کی فوجوں کو مغلوب کر دیا وہ ایک ایسی آزمائش کے اندر آ گیا اور وہ کیا ہوا؟ مغلوب ہو گیا، خود گر گیا، خود ڈوب گیا. سو چرچ آج بھی ضروری ہے. اگر خدا قدرت سے استعمال کر رہا ہے، اگر خدا آپ کی زندگیوں کے وسیلہ سے دوسروں کی زندگیوں میں جلال کو ظاہر کر رہا ہے تو سن لیجئے، سوچ لیجئے کہ کسی لومڑی یا لومڑ دے ہاتھ نہیں آ جانا. Is it true؟ میں ٹھیک کہہ رہا؟ یس کٹی ہے نا، میں ٹھیک تے گل کہہ رہا جی. ہاں، کسی لومڑی یا لومڑ دے ہاتھ نہیں آنا، بلکہ جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں وہ دنیا پر غالب آتے ہیں. ہاللیلویہ. سو اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے، ہمارے لیے جاننے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. مغلوب نہیں ہونا بلکہ غالب آنا ہے، اور اس کے لیے اقرار بھی کرنا ہے جو یہاں 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع، مل کے بولیں یسوع، میرے نال مل کے بولو یسوع خدا کا بیٹا ہے. ہاں، یسوع کہنا نہیں بھولنا، کیونکہ یسوع ہے وہ نام ہے، یسوع کا نام وہ نام ہے جو دنیا پر، دنیا کی تمام آزمائشوں پر، دنیا کی تمام خواہشوں پر، دنیا میں آنے والے تمام ان طوفانوں پر، دنیا میں ہونے والے تمام کاموں پر، موت پر، قبر پر اور شیطان پر غالب آیا ہے. یہ وہ نام ہے جس سے موت اور قبر کو ہرایا ہے. تو یہ نام لینا نہیں بھولنا. کون سا نام جی؟ ہاں. اور میں نے پچھلے دنوں میں خاص انٹرنیٹ پر یہ ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ کچھ جادوگر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جادو سے نا ایک بندے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں جی کہ کرنا کیا چاہتا ہے تو ہم تجھے سب کچھ دیں گے. یہ فزیکلی نہیں، اس کے ذہن کے اندر اس کو بلا لیتے ہیں، اس کے خیالوں کے اندر. تو وہ بڑا خوش ہو کر کہتا ہے اچھا میری خواہشیں پوری کر دو گے؟ وہ کہتا ہے ہاں تو کہنا او مائی گاڈ، او جیزس. جیسے جیزس کا نام لیتا ہے اس ساری جگہ پر ایک زلزلہ سا آ جاتا ہے. شیطان اٹھتے ہیں، پھر سے کہتے ہیں خبردار تو نے یہ نام لیا. کہتا کون سا نام؟ کہتا وہ جو بھی تو نے لیا. کون سا نام تھا؟ اسی لے تائیں یہ تھے زلزلہ نہیں آ رہا، کوئی ہلچل کوئی جلال نہیں آ رہا. کون سا نام؟ جیزس. کون سا نام لیا؟ آواز کم ہے. کون سا نام؟ جیزس. جیسے ہی وہ نام لیتے ہیں پھر وہ اس جگہ پر زلزلہ. وہ پھر اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہون نہیں لینا نام. کیڑا نام؟ مزہ نہیں آ. کون سا نام جی؟ پریز گاڈ. کون سا نام؟ جیزس. جیسے ہی وہ پھر کہتے ہیں وہ اس پوری جگہ کو وہ کیا ہے وہ گرتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ واپس اپنے بدن کے اندر آ جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اور وہ جان جاتا ہے کہ یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، جو قدرت والا ہے، جلال والا ہے، زور والا
فرمایا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو ایمانداروں، نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگوں، خدا کے راست باز لوگوں، ہمیں مغلوب نہیں ہونا بلکہ کیا ہونا ہے؟ دنیا پر. اور میں نے بتایا کون سی دنیا؟ 3 چیزیں ہیں: آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، اور یہ آپ کی کشتی ہے جو آپ نے لڑنی ہے. یہ آپ کے سامنے نہیں ہے. کہاں ہے؟ سوچوں کے اندر. بیٹھے چرچ میں ہیں، سوچے پتہ نہیں کہاں کی ہے. بیٹھے خدا کی حضوری میں ہے، ذہن کے اندر جنگ چل رہی ہے جی. ابلیس دنیا دکھا رہا ہے، گھر کی دنیا، لوگوں کی دنیا، کام کاج کی دنیا، وہی دنیا جو روٹین کی آپ کی چل رہی ہے. یہ جنگ ہے، کشتی ہے، لڑنی ہے آپ نے. ایسے نہیں پولس نے کہہ دیا میں اپنی اچھی کشتی. انہیں بچپن چ نہیں کیا، یا نوا پیدا ہوا ہے روحانی طور پہ ادو نہیں کیا. اپنی زندگی کا، خدمت کا ایک طویل عرصہ گزار کر اس نے کہا میں روحانی کشتی، اچھی کشتی کیا ہے، لڑ چکا. یہ کشتی لڑنی ہے، سوچوں کے اندر ہے، جنگ ہوتی ہے. ابلیس، میں نے پہلے بھی کہا، سب سے پہلے آپ کے سوچوں پر اٹیک کرتا ہے. اسی لیے خدا نے ہمیں یہ کہا افسیوں 6 باب کے اندر کہ روح کے سب ہتھیار کیا کرو، باندھ لو. اور سب سے پہلا ہتھیار ہے نجات کا ہود. کون سا ہود جی؟ ہود. سپاہی وہ ہیلمٹ ہے جو سپاہی جنگ کے وقت جب جاتا ہے تو اپنے سر پر پہن کر جاتا تھا، تاکہ اگر کوئی ابلیس کا یا دشمن کا تیر اڑتا ہوا آئے تو اس کے دماغ کے اندر وہ چوٹ نہ کرے، اس کے دماغ کے اندر وہ چلانا چاہے. اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہود کے بغیر اگر ہوگا تو اسے پتا تھا کہ وہ کیا ہے، اس کی موت ہو سکتی ہے. تو میں نے یہ کہا آپ کی جنگ جاری ہے. جس دن آپ نے مسیح یسوع کو قبول کیا اس دن سے آج تک آپ کی جنگ جاری ہے، اور یہ تب تک جاری رہے گی جب تک یسوع مسیح پھر نہیں آ جاتا. ہلیلویا. یہ ایمانداروں سے جنگ جاری رہے گی. تو نجات کا ہود پہننا ضروری ہے. کون سا جی؟ یعنی آپ کی سوچوں کے اندر نجات کا مکاشفہ ہونا ضروری ہے. کشتی جتنی ہے نا کہ نہیں جتنی؟ کنے جتنی ہے؟ کہ جتن ہمارے کیے پہلوان اچھا ہونا چاہیے. کشتی جو ہی پہلوان جتنا نا جڑا کی ہوئے تگڑا ہوئے، تگڑا پہلوان ہوئے، مضبوط ہو، جس کے اندر اتنا سٹیمنا ہو کہ وہ گھنٹوں گھنٹے کشتی لڑ سکے، جو ابلیس کی ہر چال کو سمجھ سکے، جو ابلیس کے ہر وار کو سمجھ سکے، جو ابلیس سے، دشمن سے زیادہ تیز ہو. ہاللیلویا. یہ غالب آنے کا طریقہ ہے، یہ غالب آنے کا ذریعہ ہے. نیتے پھر کیے، پھر طریقہ پھر وہی ہے کہ وہ غالب آئے گا. کہ کئی ڈپریشن چھوڑ گے، کئی ٹینشنہ چھوڑ گے. کئی لوگ انہی ٹینشنوں ڈپریشنوں کی وجہ سے پھر معافی کے ساتھ وہ اپنے گھروں کو بھی برباد کریں گے، اپنے بچوں کو بھی برباد کریں گے، خود بھی برباد ہوں گے، اور یہاں تک کہ وہ سوسائڈ، خودکشی کرنے کا سوچیں گے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ غالب آنا ہے. چرچ آج کا یہ میسج ایسے نہیں ہے کہ آپ صرف یہ سمجھیں کہ بس یہ خاص میسج ہے. محبت کے رسول نے بڑا خاص لکھا ہے
کہ جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں وہ دنیا پر کیا ہے؟ غالب آتا ہے، یعنی آ جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب کے اندر یہ کہا کہ جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ ان 7 کلیسیاؤں کو یہ کہا۔ پھر کہا کہ جو غالب آئے اسے دوسری موت کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ پھر لکھا ہے جو غالب آئے اسے میں پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ پھر لکھا ہے جو غالب آئے اسے قوموں پر اختیار ملے گا۔ پھر لکھا ہے جو غالب آئے گا اسے سفید پوشاک پہنائی جائے گی۔ پھر لکھا ہے جو غالب آئے وہ خدا کے مقدس میں ایک ستون ہوگا۔ اور پھر خاص بات کہ جو غالب آئے وہ خدا کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھے گا۔ ہاللیلویا! یہ چھوٹی بات نہیں ہے، غالب آنا خدا کے تخت پر بیٹھنے کے لیے غالب آنا ہے۔ قومیں آپ کے سپرد کی جائیں گی، آپ آسمانی ہیکل کے اندر خدا کے مقدس کے اندر ایک ستون ہوں گے، ایک گواہی ہوں گے۔ ستون کا مطلب گواہی ہے، آپ گواہی ہوں گے وہاں پر۔ لوگ آپ کو آسمان پر دیکھیں گے، فرشتے دیکھیں گے اور کہیں گے یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کی بیٹی ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہو کر نجات کے جامہ کو پہن کر اچھی کشتی لڑ کر آسمانی شہر میں پہنچا ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! دایاں ہاتھ ہاللیلویا! تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ غالب آنا ہے۔ لیکن پہلے آدم کی طرح نہیں، دوسرے آدم کی طرح۔ پہلے آدم نو بھی 3 آزمائشاں ہوئی آئیاں، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی، لیکن وہ کیا ہوا؟ اس میں گر گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ خدا نے اسے گناہگار بنایا تھا، یا ایسا بھی نہیں تھا کہ خدا نے سوچا تھا کہ حالت ہے ٹھیک ہے کہ چلو باج کیے اے گناہ کر لے تے خیر۔ تو باقی کئی ایہو جی گمراہی حالے بھی پھر رہے ہیں، وہ گمراہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آدم گناہ میں نہ جاتا تو جانے کتھوں ہونے سے۔ اس قدر بے حیائی انہوں نے لی ہوئی ہے، خدا نے نہیں بلکہ شیطان نے انہیں مکاشفہ جو دیا ہے اس کے ساتھ کہ وہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہے۔ ارے یہ برکت جو ہے، اولاد کی برکت، یہ تو پہلے ہی خدا نے دے دی کہ بڑو پھلو اور زمین کو کیا کرو؟ معمور کرو۔ تو اللہ کی مکاشفہ لے کے ٹرے ہوئے ہیں کہ جی یہ گناہ ہوئے ہے تو پھر دنیا آگے بڑھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا یہ خط لکھا ہے کہ غلط تعلیموں بدعتوں سے بچنا ہے۔ یہ سرپنٹ سیڈ والے جو کہتے ہیں جی کہ ہم شیطان کی اولاد ہیں، ہمارا باپ شیطان ہے، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، تو واقعی شیطان کی اولاد نے لوگ سمجھتے بھی نہیں، پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ مکار ہے نا، وہ مکاری سے بتاتا ہے تو لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے۔ پہلا جھوٹ ہی اس نے بولا تھا، وہ جھوٹ کا باپ ہے۔ سو آدم کو تو مقدس بنایا، راست باز بنایا ہے۔ آدم کو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا تاکہ اس کے اور اس کے بچوں کے ساتھ، اس کی نسل کے ساتھ کیا ہے؟ ہمیشہ تک آسمانی باغ عدن کے اندر رہے، ہمیشہ تک وہ ان کے ساتھ رہے۔ لیکن وہ ان آزمائشوں کے اندر گر گیا، اور اس کے ساتھ جو اس کی مددگار، پہلے وہ پھر آدم ان کے اندر گر گیا، آنکھوں کی خواہش کر بیٹھے۔ خدا نے کہا سارا باغ کھا لے، یہ بیج کے درخت اس کا پھل نہ کھانا۔ اس نے وہیں پر نظر ٹکائی ہوئی تھی
ابلیس نے بھی، اور ابلیس نے وہیں پر ان کو لے کر گیا، وہی سینٹر میں، اور اسی سینٹر میں جا کر اس نے ان کو چوٹ کی اور کیا کیا، ان کو گمراہ کر دیا۔ سو یہ آنکھوں کی خواہش سے بچے، آنکھوں کی خواہش، یہ آنکھیں جو ہے نا یہ پرندے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ان ویکھو کبھی ان ویکھو۔ یہ آنکھیں جو ہے نا یہ پرندے ہیں، کبھی ایک ڈالی پر کبھی دوسری پر، میں نے یہ کہا یہ اسی طرح اڑنے والے ہیں، لیکن ان آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے، اور بائبل کے اندر یہ لکھا ہے کہ تیری آنکھیں سیدھی اور تیری پلکیں سامنے رہے، سجے کھبے نہیں، یا ترچھی ترچھی نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہو، سیدھی۔ اور یہ ایسا کیا ایک شخص نے، ایوب، ہم جسے جانتے ہیں، میرے ساتھ اس کی کتاب نکالیں 31ویں باب کو، ایوب کی کتاب 31واں باب ہے، چیپٹر 31۔ کیا گواہی ہے اس کی، کیا بلیسنگ ہے ایوب کی۔ ایسے نہیں خدا کسی کو بلیس کرتا، ایسے نہیں خدا کسی کو برکت دیتا۔ کیسی بڑی بات اس کے لیے خدا نے کہی تھی۔ میں اس آیت سے کو پڑھنے سے پہلے وہ بات کہوں گا کہ وہاں خدا نے کہا تھا کہ میں نے اونٹ کی سرزمین پر ایوب جیسا راست باز، او مائی گاڈ، کتنی بڑی بات ہے یہ کوئی چھوٹی گل ہے؟ جے خدا کہے کہ میں پورے پنڈی چ ایک ہی بندہ راست باز رکھے، یا پورے اسلام آباد چ ایک ہی بندہ راست باز، یہ کیا چھوٹی گواہی؟ زمین پر بھی اور آسمان پر بھی کتنی بڑی گواہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ مقدسوں کے سامنے گواہی ہے، فرشتوں کے سامنے گواہی ہے، ابلیس دشمن کے سامنے یہ گواہی ہے۔ انہیں کہا ہاں میں دیکھا جڑی ٹوٹی کی ہے باہر لائی ہے، انہیں کہا جا وہ دی جان نہ لگی تو باقی جو مرضی۔ اب ایوب کیا کہہ رہا ہے 31ویں آیت کے اندر، غور سے پڑھیں اس کو۔